اللہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. وہ اللہ آپ کو کیسے معاف کرے گا جہاں اتنی گندگی آپ نے پھیلائی اور لوگوں کو بھی کھلا رہے ہیں. ناخن کبھی کاٹے ہیں زندگی میں؟ آخری بار کب کاٹے تھے؟ یہ ان کے ذرا پیر دیکھیں جن پیروں کے ساتھ یہ آپ کو آٹا گوندھا ہوا اور ملا ہے. جو مکھی یہاں بیٹھے گی غلاظت کے اوپر وہی مکھی اندر جا کے مر جائے گی اور مرنے کے بعد وہ ہمارے معدے کے اندر چلی جائے گی. یہ ایک معجزہ ہوا ہے اور معجزہ یہ ہوا کہ انہوں نے کیپس پہن لیے. سب پہنتے ہیں. سب پہنتے تو یہ جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہاں اسرائیل سے آئے انہوں نے کیوں نہیں پہنے ہوئے تھے؟ السلام علیکم. پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس. بال صفا پاؤڈر اور زائد المیعاد مواد اس قوم کے بچوں کو پلایا جا رہا ہے. سریام کی ٹیم نے یہ آج سے 4 سال پہلے ہی بتا دیا تھا. اب جا کر ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے اس پر کارروائی کا آغاز کیا ہے. حلال گوشت کے نام پر کیسے کیسے کہاں کہاں اور کس کس مردار اور حرام جانور کا گوشت مسلمانان پاکستان کے معدوں کی نظر کیا جا رہا ہے. سریام کی ٹیم نے اس پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک تہلکہ خیز حقائق پاکستانی قوم کے سامنے رکھے اور وہ بھی مکمل ثبوتوں کے ساتھ. بڑی بڑی نام نہاد برانڈڈ کمپنیوں کے اچار کے لیے آم، لیموں، گاجریں اور باقی اجزاء کن گوداموں میں کس طرح سے پروسیس ہوتے ہیں، ان میں کون کون سی غلاظت اور کتنے مرے ہوئے چوہے شامل ہوتے ہیں، یہ سب بھی سریام کی ٹیم پہلی بار منظر عام پر لے کر آئی. ادرک کا وزن بڑھانے کے لیے اسے کس طرح 24 گھنٹے تیزابی پانی میں بھگو کر رکھا جاتا ہے. سریام کی ٹیم نے نہ صرف یہ لرزہ خیز انکشاف کیا بلکہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر ادرک بھگونے کے ٹینکوں کو مسمار بھی کیا. لہسن کے ساتھ بھی یہی تیزابی برتاؤ کیا جاتا تھا. سرخ مرچوں میں کس طرح بھوسا، مہلک سرخ رنگ، یوریا کھاد اور نہ جانے کیا کیا گند بلا ملائی جاتی ہے. سریام کی ٹیم نے پاکستان کے طول و عرض میں اس زہر آلود دھندے کو بھی کئی بار بے نقاب کیا. کالی مرچ کے نام پر اونٹوں کو کھلایا جانے والا دانہ کس طرح سے کالا رنگ کرنے کے بعد عوام الناس کو کالک کھلائی جا رہی ہے. سریام ہی کی ٹیم نے اس حقیقت سے پہلی بار پردہ اٹھایا. بیکریوں میں کاکروچ اور دیگر حشرات الارض کس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا حصہ بن رہے ہیں. مٹھائی میں کون کون سی اور کس کس نسل کی مکھی کا گودا شامل ہوتا ہے، یہ سب بھی سریام کی ٹیم نے ہی اپنے پروگرامز میں دکھا کر قوم کی آنکھیں کھولی کہ وہ کیا کیا کھا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ متعلقہ ادارے اور محکمے نہ جانے کیا کھا کر سو رہے ہیں. ہم نہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سریام کے ان چند برسوں میں کوئی انقلابی تبدیلی آئی اور نہ ہی یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں فوڈ اتھارٹیز اور محکمہ خوراک اگر کچھ فعال ہوا ہے تو اس میں کچھ کردار ہمارا بھی ہے. ہمیں تو صرف اس بات کا اطمینان ہے کہ سریام دیکھنے والوں میں باہر کے کھانوں، سبزیوں، بیکریوں اور پیکڈ فوڈ آئٹمز کے بارے میں کچھ آگہی اور شعور ضرور پیدا ہوا ہے.
اور ہمیں اس بات کا فخر بھی ہے کہ ہم نے اس ملک میں غذائی معاملات پر جی جان سے تحقیقی پروگرامز کیے ہیں، پوری دیانتداری سے خوراک سے متعلق محکموں اور اداروں کو جھنجھوڑا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ آج پنجاب میں چنے بیچنے والے بھی حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنے لگے ہیں۔ سندھ میں گھاروں جیسے علاقوں میں بین الاقوامی معیار پر پورا اترتا ریسٹوران کام کر رہا ہے، جس کی تفصیل ہم اگلے پروگرامز میں بتائیں گے۔ لیکن اب بھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، ابھی شعور اور آگہی کی بہت سی منازل طے ہونی ہیں، بہت سے اداروں کو مزید متحرک ہونا ہے، مزید قوانین بننے ہیں، اور ایک عام آدمی کو ابھی اپنے حقوق اور فرائض دونوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سریام کی ٹیم کچھ عرصے کے بعد مسائل کو اثر نو کھنگالتی رہتی ہے، تاکہ جس کام کی بنیاد سریام کی ٹیم نے رکھی تھی وہ آگے بڑھتا رہے اس وقت تک جب اس ملک کے معصوم بچے اس وجہ سے موت کے منہ میں نہ چلے جائیں کہ ہم انہیں زہر آلود دودھ سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، لوگ اس وجہ سے نہ مارے جائیں کہ وہ کھانا جو وہ زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں اسی نے ان کو مار دیا۔ سو آج کا سریام اسی سلسلے کی ایک اور کڑی ہے۔ آج بھی شہر کراچی کی کچھ بیکریز، کچھ فوڈ آئٹمز بنانے کے کارخانے سریام کے نشانے پر ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا، بلکہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے گا کہ آپ کیا کچھ کھا رہے ہیں۔ صاحب یہاں فوت ہو گئی ہیں، کھلا ہوا تو آ گئی، مکھیاں ساری گھوم رہی ہیں، اس کے اندر ہی مکس ہوتی ہیں یار میٹھے میں تمہیں پتا ہے چلے جاتی ہے نا مکھیاں۔ ناخن کبھی کاٹے ہیں زندگی میں؟ آخری بار کب کاٹے تھے؟ یہ ان کے ذرا پیر دیکھیں، جن پیروں کے ساتھ یہ آپ کو آٹا گوندھا ہوا اور ملائے، مکھیاں مچھر اندر ہی پک جاتے ہیں، جو نظر آتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتے وہ پک جاتے ہیں۔ میرے خیال سے تو اس فیکٹری کو ابھی کبھی سیل ہونا چاہیے۔ سریام کی ٹیم نے ایف بی انڈسٹریل ایریا میں ایک ایسے کارخانے کا سراغ لگا رکھا تھا جو کراچی کی بڑی بیکریوں کے لیے بیکری آئٹمز تیار کرتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے بڑے ہوٹلوں کے لیے سجی اور سالم بکرے بھی مسالے لگا کر تیار کیے جاتے تھے، مگر یہ سب کچھ حفظان صحت کے اصولوں کو مکھیوں کی طرح ہوا میں اڑا کر کیا جا رہا تھا۔ علاقے کے اسسٹنٹ کمشنر جناب رفیق شیخ ہمیشہ ایسے عناصر کے خلاف سریام کے معاون اور مددگار رہے ہیں، سو ہم نے اس بار بھی بہت اعتماد کے ساتھ ان سے رابطہ کیا اور ان کے ساتھ اس کارخانہ غلاظت میں داخل ہوئے۔ ہمارے داخل ہونے پر کچھ چیزیں ڈھانپنے اور کچھ چیزیں چھپانے کی کوشش تو ہوئی، لیکن اتنی دیر میں آخر کیا کچھ چھپایا جا سکتا تھا؟